کافی پڑا کرا میرا ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد. پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں. حضرت مولانا قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، جو آج کی بہت زیادہ بڑی اہم ضرورت ہے. اور انہوں نے آج 18واں پارہ مکمل کیا ہے، اور ان کا ارشاد یہ ہے کہ آخری آیت میں پڑھوں اور شریک ہو جاؤں اس میں. کار خیر میں شریک ہونا میری نیکی ہے، عبادت ہے. اور کار خیر بھی یہ جو آج کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. قرآن پاک نے اپنے بارے میں ہم سے جو تقاضے کیے ہیں، ان میں ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا حتیٰ تعلموا ما تقولون. قرآن پاک کا جملہ ہے، قرآن پاک کے بارے میں، اور قرآن پاک کا ہم سے تقاضا ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون. قرآن پاک جب تم پڑھ رہے ہو نا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہو. یعنی قرآن پاک سمجھ کے پڑھو. یہ وہ تقاضا ہے جو قرآن پاک نے خود ہم سے کیا ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون. زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے یا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، ہے تو یہ گفتگو نا. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اور نماز اللہ کے ساتھ گفتگو ہے. المصلی یناجی ربہ. نمازی جب وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کے باتیں شروع کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. بیٹھ کے بھی کرتا ہے، سجدے میں سر رکھ کے بھی کرتا ہے، کھڑے ہو کر بھی کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے بھی کرتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی کرتا ہے. اللہ سے باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو باتیں کرتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ سادہ سی کامن سینس کی بات ہے. گفتگو کسی سے بھی کی جائے، کلام کسی سے بھی کیا جائے. میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے تو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسی کوئی گفتگو، ایسا کوئی ڈائلاگ، گفتگو ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے. اور نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ پیش کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو قرآن پاک کا خود اپنا تقاضا ہم سے یہ ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون. زبان سے جب قرآن پاک کے الفاظ ادا کر رہے ہو نا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ کیا کہیں. اور یہ بات بھی آج ہم قرآن پاک سے محبت تو رکھتے ہیں الحمدللہ کہنا چاہیے. ایمان بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور غیرت بھی رکھتے ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہوتی. یہ محبت کا تقاضا ہے. لیکن قرآن پاک ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے.
قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ برکت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن قرآن پاک نے اپنا خود موضوع کیا بتایا ہے؟ قرآن پاک کا سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، سائنس کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہے، کس موضوع کی کتاب ہے؟ ہدن۔ قرآن پاک اپنا تعارف ایک لفظ میں، ہدن۔ ہدن ہدایت، رہنمائی، ڈائریکشن۔ قرآن پاک ڈائریکشن کی کتاب بتاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، جنت سے آئے تھے، کچھ باتیں اس وقت فرمائی تھی اتارتے وقت۔ یہ انسانی سوسائٹی کا زیرو پوائنٹ ہے۔ ایک فیملی آئی تھی، جنت سے آئی تھی، یہاں کے بسے ہیں، ساری برکات اس جوڑے کی ہیں۔ دنیا میں اس وقت ہے نا، ایک جوڑے کی برکتیں ہیں ساری۔ اس جوڑے کو اللہ نے جب اتارا قرآن پاک کو ساری بات بیان کی ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا، اہبطا منہا جمیعا، اتر جاؤ یار، دونوں میاں بیوی جاؤ، کچھ عرصہ وہاں رہو گے۔ دو چار باتیں ہم سے کہیں تھی اللہ پاک اترتے وقت، وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بات یہ بتائی تھی کہ بعض حکم لبعض عدو، ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہو گے۔ پہلا جملہ یہ فرمایا، دنیا میں جاؤ، بعض حکم لبعض عدو، جب تک دنیا میں رہو گے نا لڑتے ہی رہو۔ پہلا انسان فوت ہوا تو قتل ہوا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، ہو رہے ہوتے رہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ دنیا میں تمہیں یہ ہوگا۔ پھر فرمایا دنیا میں جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں مستقر بھی ہوگا، متاع بھی ہوگا، لیکن الی حین، تین باتیں ہوگی۔ رہنے کو جگہ دوں گا، زندگی کے اسباب دوں گا، لیکن لمیٹڈ ہوں گے، ہمیشہ کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، قرارگاہ یعنی روٹی کپڑا مکان ملے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن روٹی کپڑا مکان، جگہ بھی ملے گی، سامان بھی ملے گا، ہوگا لمیٹڈ۔ ایک انسان کے لیے 40 50 60 70 سال، اور نسل انسانی کے لیے بتایا نہیں، لیکن 8000 سال ہے، 10,000 سال ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر یہ بھی اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا، کرنا کیا ہے؟ آخر آدمی کسی کو بھیجتا ہے تو ایجنڈا دے کے بھیجتا ہے، کرنا کیا ہے؟ 10 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، وہ بھی ساتھ ہی دے دیا۔ اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى، میری طرف سے ہدایات آتی رہیں، فَمَن تَبِعَ ھُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایات کی پیروی کی، میری ڈائریکشنز کو قبول کیا، وہ خوف اور غم سے نجات پائے گا اور واپس جنت گھر میں آئے گا۔ اور جس نے میری ہدایات کی پرواہ نہیں کی، اپنی مرضی سے چلا، اس کے لیے ایک اور گھر بنا رکھا ہے۔ یہ 4 5 باتیں ہمیں اللہ رب العزت نے اترتے ہوئے ہمارے دادا دادی کو کہہ دی تھی، ساری نسل کے لیے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے، بڑی یہ اس لیے کہ قرآن انسانیت کا ایجنڈا کیا ہے؟ اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، ان پہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں میں ہدن ہوں، اس ہدن کا فائنل ایڈیشن قرآن پاک۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی ہدایات، چلتے 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 انجیل تک پہنچی، اور ساری ہدایات کا مکمل
ایڈیشن کیا ہے قرآن پاک نے اپنا تعارف یوں ہی کرایا، انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ قرآن پاک اپنا تعارف یہ کہہ کے نہیں کروا رہا کہ میں پہلی کتابیں ختم کرنے آیا ہوں، ہاں، میں پہلی کتابیں منسوخ کرنے آیا ہوں، نہیں، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، پہلی ساری کتابوں کی ساری سچائیوں کی تصدیق کرنے آیا، پہلی کتابوں کی سچائیوں کی تصدیق کرنے آیا، ومہیمنا علیہ، اور ان سب کی سچائیوں کا محافظ۔ یہ فائنل ایڈیشن ہے، قرآن پاک نے بتا ہے ہدن، میں ڈائریکشن ہوں، ہدایات ہوں، میرے مطابق چلو گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک نسل انسانی پابند بھی ہے، محتاج بھی ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے نجات نہیں ہے، اور ہر قدم پر ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہم جتنا بھی اگنور کر لیں اللہ پاک معاف کرے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جتنے بھی آنکھیں بند کر لیں اللہ معاف کرے ہمیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں آج کی دنیا کی دو بڑی شہادتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ یہ ضرورت ہے ہماری، یہ دم کی ضرورت بھی ہے، برکت کی ضرورت بھی ہے، ثواب کی ضرورت بھی ہے، لیکن زندگی کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اس وقت جو پوری دنیا کا دو تین بڑے مسئلے، ایک تو جس کو ہم پولیوشن کا مسئلہ کہتے ہیں، تابکاری کا مسئلہ کہتے ہیں، ماحولیات کا مسئلہ کہتے ہیں، موسمی تغیرات کا مسئلہ کہتے ہیں، دنیا کا ٹاپ کا مسئلہ، ہم بھی شکار ہیں یا نہیں ہیں؟ موسمی تغیرات ہو رہے ہیں، سارا نظم بدل رہا ہے، پولیوشن پھیل رہی ہے، اور جناب ہوا خراب ہو رہی ہے، مٹی خراب ہو رہی ہے، اور پانی خراب ہو رہا ہے، ہمارے پورے محکمے بین الاقوامی اور مقامی محکمے پانی چیک کرتے رہتے ہیں، ہوا چیک کرتے رہتے ہیں، کون سے جراثیم آ رہے ہیں، کون سا وائرس آ رہا ہے، کون سی خرابی چیک کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے سائنسدان ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں وارن کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں پانی پینے کے قابل پانی بڑی مشکل سے ملا کرے گا، ہوا سانس لینے کے قابل نہیں رہے گی، مٹی یہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں رہے گی، اگر وارن کرتے جا رہے ہیں، دن بدن کرتے جائے، یہ پورا دنیا کا بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ہم بھی اس کا شکار ہے، دنیا بھی شکار ہے۔ اس پر کچھ 12 سال پہلے کی ایک کانفرنس کا حوالہ دینا چاہوں گا، نیو یارک میں ہوئی تھی، بین الاقوامی کانفرنس تھی، میں کانفرنس میں نہیں تھا لیکن نیو یارک میں تھا، کانفرنس میں مجھے کون جانے دیتا، کانفرنس میں نہیں تھا لیکن نیو یارک میں تھا ان دنوں میں۔ اس پولیوشن کے مسئلے، ماحولیات کے مسئلے، جو تغیرات آ رہے ہیں، اس پر کیسے نمٹنا ہے۔ اس وقت بہت سے بین الاقوامی دانشور آئے تھے، تقریریں کی، ان میں ایک بادشاہ سلامت، اب بادشاہ سلامت اس وقت شہزادہ صاحب تھے، چارلس، اب تو شاہ چارلس ہیں، اس زمانے میں شہزادہ تھا، انہوں نے بھی دنیا کے بڑے دانشوروں میں ہے، کیونکہ میرا یہ دائرہ ہے دنیا کے چوٹی کے چند بڑے ماہرین میں سے ہے، اور دانشور بڑی معقول گفتگو کرتا ہے، اس سے وہاں گفتگو کی جو اخبارات میں چھپی، میں نے وہ اخبارات کا حوالہ بھی ہے، کالم بھی لکھا میں نے اس پر، اس کا دیکھو یار بات سیدھی ہے، اگر ماحولیات کا یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ ہم خود اپنے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے،
ایک بات اس نے یہ کی، یہ ایکشن ہے ہماری حرکتوں کا، تابکاری ہم پھیلا رہے ہیں، یہ سارے مسائل ہم پھیلا رہے ہیں، یہ ہماری حرکتوں کا ریئیکشن ہے۔ اور یاد رکھو، اگر دنیا کو ماحولیات کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں زندگی کے اور معاشرت کے وہ اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن پاک میں دیا ہے۔ وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، نیویارک بھی موجود ہے میرے پاس، ساری گفتگو ریکارڈ بھی میرے پاس ہے۔ قرآن پاک اپنانا ہوگا، معاشرت، سماجیات، سوسائٹی کے نظام میں قرآن پاک کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ شہزادہ، اس وقت شہزادہ تھا، اب شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب ہمارے والے نہیں، شاہ چارلس ہے، یہ ان کا ریکارڈ تعلق ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہوں گے۔ قرآن پاک کے معاشرتی اصول جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، کسی بڑی تباہی سے دنیا کو نہیں بچا سکتے۔ ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، میں نے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، نسل انسانی کی، انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ یہ معیشت میں ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ہمارے تو کیا حال ہو رہا تاجروں سے، تاجر کیا کسی شہری سے پوچھے کیا حال ہے بھائی، بلوں کا کیا حال ہے، ٹیکسوں کا کیا حال ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، کسی سے پوچھے۔ اس تباہی میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، گوٹے گوٹے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس پر بھی ایک شہادت عرض کروں گا۔ عیسائی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا پاپا روم کہلاتے ہیں۔ عیسائی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا پاپا روم وہ کہلاتے ہیں۔ اس وقت پوپ فرانسس ہیں، ان سے پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے، زندہ ہے، پوپ نہیں ہے لیکن زندہ ہے، موجود ہے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی 15 سال پہلے کی بات میں، کہ معیشت کی جو ناہمواری ہے، معیشت دنیا کی جو ڈی ٹریک ہو گئی ہے، ناہموار ہو گئی ہے اور اس میں تفاوت بڑھ گیا، اس کا حل کیا ہے؟ پاپا روم نے بنائی تھی، روم کے معاشی ماہرین کی کمیٹی تھی۔ آپ ان کے جو مذہبی وہ مرکز ہے کیا، اس کے نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو رپورٹ مل جائے گی۔ کمیٹی نے رپورٹ دی کہ معیشت مسلسل ڈی ٹریک ان بیلنس ہو رہی ہے، اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے۔ اس کو بیلنس کے ٹریک پر لانے کے لیے ہمیں معیشت کے وہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن پاک میں۔ آج کے بڑی شہادتیں میرے پاس، دو میں نے شہادتیں بیان کی ہیں۔ قرآن پاک دنیا کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے کہ کہتا کیا ہے یہ ہمارا حال۔ یہ میں کہا کہ ہمارا کیا حال ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، نہ یہ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ یہ پتہ میں کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ وضو کر کے کھڑا ہوتا ہوں، ہاتھ باندھ کے باتیں کرتا ہوں، اس کی بھی دہراتا ہوں، اپنی بھی دہراتا ہوں، نہ یہ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ یہ پتہ وہ کیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک اپنے بارے میں کیا تقاضا کرتا ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جو زبان سے پڑھ رہے ہو نا، تمہارے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک بات اور کہہ کے کہ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق ذکر کیا ہے، بہت سے حقوق ہے قرآن پاک کے، اس کو کہتے ہیں الوقوف عند کتاب اللہ۔ یہ قرآن پاک کا ہر مسلمان پر حق ہے، الوقوف عند کتاب اللہ۔ قرآن پاک کا حکم علم میں آئے نا، ایک دفعہ تو آدمی کو بریک لگے، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن پاک کا کوئی حکم سن کر ایک دفعہ تو اس کا پاؤں بریک پہ جانا چاہیے کہ قرآن کیا
میں کیا کروں؟ جس طرح کوئی بھی سمجھدار ڈرائیور گاڑی پہ جا رہی ہے اور چوک پہ بتی پر نظر ڈالنے کے لیے ایک دفعہ تو پاؤں بریک پہ آٹومیٹک جاتا ہے، جاتا ہی نہیں جاتا، آٹومیٹک جاتا ہے. مجھے جانا ہے، نہیں جانا، موڑنا ہے، رکنا ہے، یہ ہے مطلب الوقوف عند کتاب اللہ. قرآن پاک کا حکم سن کر ایک دفعہ تو بریک پہ پہنچ جائے. قرآن کا ہے. اور اس پر ایک بہت آئیڈیل شخصیت کا نام لیا، کانا وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ قرآن پاک کی آیت جب بات سامنے آتی تھی نا، ایک دفعہ تو جام ہو جاتا، اسپیشل بریک جسے کہتے ہیں. ہوئی قرآن کیا کہہ رہا ہے. بہت سے واقعات ذکر کیے، ایک ذکر کر دیتا ہوں. امام بخاری نے ذکر کیا ہے، حضرت عمر کے ایک نوجوان مشیر کار تھے، حر ابن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نام ہے، نوجوان تھے، صاحب علم تھے. حضرت عمر کیا بڑے پروٹوکول ملتا تھا. ایک بڑے سردار کے بھتیجے تھے، عیانہ ابن حسن فزاری رضی اللہ عنہ تھے. تو فضارہ کے سردار تھے. ایک دن سردار صاحب تشریف لائے، چودھری صاحب اپنے قبیلے کے، مدینہ منورہ. بھتیجے کی بڑی ٹور دیکھی، آؤ بھگت ہے، بھتیجے کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے. تو کہا کہ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، امیر المومنین سے میں تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وقت دے دو. دے دے. اور نے بات کو ان کا ٹھیک ہے بلا لو، وقت طے ہو گیا. اب اتفاقات ہوتے ہیں، اور خود بیان کر رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں چچا جان کو لے کے گیا، امیر المومنین انتظار میں تھے. کیا کہ الیکسرا کوئی بیٹھتے ہی چچا جان کے منہ سے، سردار صاحب سے، عیانہ بن حسن فزاری کے منہ سے ایک بات نکل گئی جس پر حضرت عمر کو غصہ. کبھی بغیر ارادے کے بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات منہ سے نکل گئی، چاہتے بے تکلفی سے بات کہہ دی، حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اب حضرت عمر کو غصہ آتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ حضرت عمر کو جب غصہ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا، کوڑا. بات میں سے کیا گئی؟ بے تکلفی سے. آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہمارا حق پورا نہیں دیتے. حضرت عمر سے یہ کوئی بات کہے تو مجھے غصہ آتا ہے، ان کو چھوڑ جائیں. اگر عمر بھی انصاف نہیں کرتا تو کرتا کون تھا؟ میں تو بے تکلف، آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمارا حق پورا نہیں دیتے، میں انصاف نہیں کرتا. یا اللہ. اب بھتیجا صاحب کو پاؤں کی زمین نکل گئی. یہ کوڑا اٹھا ہے، چچا کی قبر پہ پڑے گا، برادری والے مجھے کیا کہیں گے؟ چاچے کو انصاف بھی نہیں کہتا. وہ اگلے مسائل بھی ہوتے ہیں، برادری مجھے کیا کہے گی؟ چاچے کو انصاف بھی نہیں کہتا. کہتے میرے پاؤں پہ زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن مزاج جانتا تھا کہ اس آدمی کو بریک لگانی ہے، ایمرجنسی بریک لگانی ہے. کون لگائے گا؟ قرآن. کہتے جو ہی حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، میں انصاف نہیں کرتا، میں نے آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اب وہ درگزر سے کام لو، نیکی کی تنقید کیا کرو، کسی جاہل کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو نظر انداز کر دیا کرو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اب وہ درگزر سے کام لو، نیکی کی تلقین کیا کرو، اور کسی جاہل کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اگنور کر دیا کرو یار. کہتے جو ہی میں نے آیت پڑھی، حضرت عمر کا یہ اتنا ہوا ہاتھ نہیں. اس کو کہتے ہیں قرآن پاک پر بریک لگنا. یہ ہے الوقوف عند کتاب اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب. اب قرآن پاک کی آخری آیت جو ہے نا، یہ 19ویں پارے کی، اصل میں 18ویں پارے سورہ فرقان کی آیت ہے. پہلے ایک سوال ذکر ہے مشرکین کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
اس کا جواب دیا اللہ پاک نے۔ سوال یہ ہے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، ایک لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، یہ کیسا نبی ہے یار، روٹی بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے، ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے یار، یاکل الطعام روٹی بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں تصور تھا کوئی فرشتہ ہوگا کوئی، اس پر فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں، پروٹوکول ڈیوٹی والا کیوں نہیں ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، ساتھ ساتھ لوگوں کو ہٹاتا پھر پیچھے پیغمبر صاحب تشریف لا رہے ہیں، ساتھ پروٹوکول ڈیوٹی بھی کوئی نہیں ہے اس پہ، یہ اعتراض کیا مشرکین نے حضور کے بارے میں سوال کیا کیسا رسول ہے یہ، روٹی بھی کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے، اس کے بعد تو فرشتہ ڈیوٹی والا فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اس آیت۔ بس دیکھو ایک جگہ اللہ پاک نے اس بات کا یوں ذکر کیا کہ اگر زمین پہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پہ فرشتے بس رہے ہوتے تو میں رسول بھی فرشتہ بھیجتا، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے یمشون فی الارض، اگر فرشتوں کی بستی ہوتی تو فرشتہ بھیجتا، انسان بستے ہیں نا، انسان ہی بھیجوں گا، کامن سینس کی بات ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ پہلے رسول جو آئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر ما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے تھے، روٹی کو بھی، اب بازاروں میں بھی گھومتے، وہی جو سوال تھا نا کیا کرو الطعام یمشی فی الاسواق، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے جتنے رسول بھیجے کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں کہ روٹی نہ کھاتا ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کہا امو صدیقہ کانا یا قرآن، تو ماں بیٹا اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھایا کرتے تھے، امو صدیقہ کانا یا قرآن طعام، ماں بیٹا اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھایا کرتے تھے، تو بازاروں میں چلتے ہیں، یہ انسانی ضروریات ہیں۔ آخری بات کہ تم انکار کرتے ہو تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، یہ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ کیونکہ زمین میں انسان رہتے ہیں، انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، انسانوں کی قیادت کرنی ہے، اس لیے میں نے انسان ہی بھیجے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ساری ضروریات اور ساری انسانوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہیں، اور وہی انسانوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا قد کانت لکم فیہم اسوۃ حسنہ، انبیاء کے پیچھے چلو، اور ہمارے لیے کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آج کل ہم سے سوالات پہ ہوتا ہے، موجودی سوالات پہ تمہاری آئیڈیل شخصیت کون سی ہے؟ کرکٹ والا اپنے کسی کھلاڑی کی بات بتائے گا، کوئی ہر شعبے والا اپنا بتائے گا، کرکٹ والا اپنا بتائے گا، ہاکی والا اپنا بتائے گا، فٹ بال والا اپنا بتائے گا، تاجر اپنا بتائے گا، بحیثیت نسل انسانی کے رہنما کے اسوہ کون ہے، آئیڈیل شخصیت جس کو دیکھ، آئیڈیل کسے کہتے ہیں، اسے دیکھ کر ویسا بننے کو جی جائے۔ اسوۃ حسنہ کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ آئیڈیل۔ آئیڈیل کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر ویسا بننے کو جی چاہے۔ ہمارے نسل انسانی کے لیے آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، شرط یہ ہے اللہ پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، نان بلیور نہ ہو، بلیورز ہو، نان بلیور نہ ہو، خدا کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، تو رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ یہ ہاں وہ میں نے اچھا کہ یاد کرا دیا آپ نے،
یہ کافی عرصے سے بات چل رہی تھی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں. جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا اس میں ابہام تھا اس پر پورے ملک کے ختم نبوت عقیدے کا مسئلہ اور ختم نبوت کے مسئلے پر کسی قسم کا کوئی ابہام کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں. کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی طبقے کا ہو، کسی قوم کا ہو. جناب نبی کریم کی ذات گرامی کے بارے میں، حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے اور بطور خاص ختم نبوت کے بارے میں کوئی ابہام کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں. ابہام یہ پیدا ہو گیا تھا کہ فیصلے میں شاید قادیانیوں کو یہ مل گیا، حق مل گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بلا کے لوگوں کو تبلیغ کر سکتے، حالانکہ قانون منع ہے. اس طرح کے ایک دو ابہام پیدا ہو گئے تھے جس پر پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا. کل کے فیصلے میں جو سرسری فیصلہ ہے اس میں تو یہ ابہام بظاہر دور ہے. الحمدللہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ بات خوشی کی ہے، ہم اس پر جناب کی جسٹس صاحب کو انہوں نے معذرت بھی کی ہے اور واپس بھی دیا ہے اپنا پہلا فیصلہ اور رجوع بھی کیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور یہ بات ایک بات پھر واضح ہو گئی ہے، یہ بات دورہ کے بعد یہ بات ایک بار پھر واضح ہو گئی کہ ہمیں بہت سی کنفیوژن ہو سکتی ہیں، بہت سے مغالطے دیے جا سکتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. ہمارا کام کیا مغالطے کھانے ہمارا کام ہے. مغالطے ہوتے رہتے ہیں، کنفیوژن ہوتی رہتی ہیں. لیکن جناب نبی کریم کی ذات گرامی کے بارے میں، حضور کی عزت و ناموس کے بارے میں اور حضور کے ختم نبوت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی مغالطہ مسلمان سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک بار پھر پاکستانی قوم کا اجتماعی فیصلہ سامنے آ گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ کریم ہم پاکستانی بہت شدید سنگین بحران سے دچار ہیں. مہربانی فرما ہماری کوتاہیاں معاف فرما، غلطیاں معاف فرما. ہمیں توبہ کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے، اپنے دروازے پر جھکنے کی توفیق دے، اپنے پیغمبر کے دروازے پر جھکنے کی توفیق دے. اللہ کریم ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے حالات بہتر بنا دے، ہمیں اس بحران سے نجات عطا فرما. اللہ کریم ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. دنیا میں جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ظالموں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما. ہمیں مظلوموں کا ساتھی بنا، ظالموں کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. میں پہلے جب آیا کرتا تھا ہمارے بزرگ تھے حاجی یعقوب صاحب، حاجی یعقوب شیخ صاحب، ابو نظر نہیں آ رہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. حاجی یعقوب شیخ صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جو وہ دوست بھائی ہمارے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے. ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرما مولا کریم، اور عافیت کی زندگی عطا فرما، اور اللہ رسول کی پیروی کی زندگی نصیب فرما، اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ.